آداب ہے جو مختلف آیات و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ آیات و حدیث کو ہم اور نظر سے پڑھتے ہیں، فقہی مسائل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اخلاقی حیثیت سے دیکھتے ہیں، معاشی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، تو ان آداب پہ ہماری نظر نہیں پڑتی۔ تو شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی آداب کو خاص طور پہ الگ سے جمع کر دیا تاکہ ہماری توجہ بطور خاص اس پر پڑے اور رب کا ہم ادب، اس کی بارگاہ کا ادب بجا رہے ہیں، کیونکہ تمام علوم کا مقصد معرفت الہی، تمام درس نظامی جو ہم پڑھتے ہیں، تمام علوم جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا مقصد حقیقی مقصد الہی ہے، معرفت الہی۔ تو معرفت الہی کی طرف جو اصل مقصد ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اور دیگر چیزوں میں ہم توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں نے رکھی اسی لیے ہے تاکہ اصل مقصد بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اصل معرفت بھی۔ ہاں، تو اب جو ہے ہم نے اس سے پہلے جو اس کے اندر حکمت پڑھی تھی تو یہ پڑھا تھا کہ اعمال وہ فوٹو کی مثل ہے، الاعمال الصور قائمۃ وارواحها وجود السر الاخلاص فیہا، اور ان اعمال کی روحیں ان میں اخلاص کا راز کا پایا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص مختصر یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال وہ ہے کہ وہ اعمال جو خالصتاً للہ، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا کمانا بھی ہمارے لیے منع ہے، تو ان معاملات کے اندر بھی ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسے کہ نماز، روزہ ہے، 5 وقت پڑھتے ہو گے آپ، مگر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حاضری نہیں ہوتی، اپنی ڈیلی کی جو روٹین ہے، عادت ہے، مشق ہے، اس کو پورا کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ بھی تو رب کی بارگاہ میں حاضری دی تو حیران ہو گئی کیا سوال کر رہا ہوں اس سے، حالانکہ 5 وقت حاضری کے کیا حیران ہوگا کہ سوال کیسا کر رہا ہوں اس سے۔ تو جو اصل حاضری کے لیے جو اصل اخلاص جس کے اندر ہونا چاہیے اس میں بھی نہیں ہے، تو وہ چیزیں کہ جس کے اندر دیگر مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو ان میں کیسے اخلاص ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز وہ چیز ہے جو نہ آپ اجرت پہ پڑھ سکتے نہ اجرت پہ پڑھوا سکتے۔ بھائی امام وغیرہ جو نوکری کرتے ہیں تو بھائی وہ ٹائم کی نوکری ہوتی ہے، نماز کی نوکری نہیں ہوتی، نماز میں اجرت نہیں ہوتی ہے، وہ تو وہ خالص چیز ہے جس میں اجارہ اجرت بے شرح ہے ہی نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ علم کا تو یہ ہے کہ اس کی اجازت دی گئی اجرت کرنے کی، سکھاؤ لوگوں کو، پڑھاؤ لوگوں کو، اس کی ڈگری کی بنیاد پہ آپ کو چھوٹی موٹی نوکری بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد میں امام بھی لگ جاتے ہو، ٹیچر بھی لگ جاتے ہو، یونیورسٹی کالج میں بھی لگ سکتے ہو، تو اس کے اندر تو پھر بھی دنیا کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر کہاں سے اسلام لے کے آئیں گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ طالب علم پڑھنا شروع کرتا ہے، فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کی علم حاصل کیا، بچہ نے رٹے رٹائے جواب ہوتے ہیں، جی اسلام کی خدمت کروں گا، جی مسلک کی خدمت کروں گا، جن لوگوں کی تربیت کروں گا۔
اور جو اصل مقصد تھا معرفت الہی، نہ شروع میں آیا، نہ درمیان میں، نہ آخر میں آیا، نہ آخر کے بعد آیا کہ بھائی تم نے یہ کیوں حاصل کیا تھا؟ معرفت الہی کے لیے حاصل کیا تھا، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کتاب کو رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو اپنے اصل مقصد کی طرف بلایا جائے، اور پھر اس بارگاہ کے آداب تعلیم کیے گئے ہیں کہ اگر تم اس کی طرف آتے ہو تو اس کے کیا آداب ہیں۔ تو اب اس کی بارگاہ کا تقرب ہی اصل ہے، اس کی بارگاہ کا انس ہی اصل ہے، اس کی بارگاہ کا مراقبہ اصل ہے، اس کی بارگاہ کا شہود حضوری اصل ہے، اس کی بارگاہ میں وقوف تمکنت وہ اصل ہے۔ تو وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ تو وہ اخلاص کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اخلاص کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو اب بتا دیں کہ اخلاص کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادفن وجودک فی ارض الخمول، تو دفن کر دے اپنے وجود کو گمنامی کی زمین میں۔ کس کی زمین میں؟ ہاں، مٹا دے اپنے کو۔ کیوں؟ فما نبتا مما لم یدفن، کیونکہ جو چیز اگتی ہے کسی ایسے بیج سے جس کو دفن نہ کیا گیا ہو، لا یتم نتاج اس کو، تو اس کا نتیجہ پھر پورا ہوتا نہیں ہے کبھی۔ جو چیز دفن نہ کی گئی ہو تو اس سے جو کچھ اگے گا اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ نتیجہ حاصل کس سے ہوگا؟ جس کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں پر کس کو دفن کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دفن کرنا، اپنے وجود کو دفن کرنا۔ اور کہاں پہ دفن کرنا؟ یہ مٹی میں نہیں، گوشہ گمنامی کی زمین میں۔ تو گوشہ گمنامی کی، کیونکہ انسان کے ترقی کا پروسیس بھی وہی ہے جو ایک بیج کی ترقی کا پروسیس ہوتا ہے، کہ بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اوپر سے ڈھک دیتے ہیں۔ ڈھکنے کے بعد وہ نگاہوں سے اجڑ لیتا ہے دنیا والوں کی، اوپر سے اس کو پانی وانی ملتے رہتی ہے، سورج کی دھوپ ملتی رہتی ہے، پھر اندر اندر وہ پھٹ جاتا ہے۔ پھٹنے کے بعد اس میں سے پودا نکلتا ہے، پودا نکل کے پھر باہر نکلتا ہے، اور پھر آہستہ 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 ایک ٹائم کے بعد جا کے درخت بن جاتا ہے۔ پھر درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کے پھل نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پروسیس ہے۔ اور وہ بیج جو کہ زمین کے اوپر ہی پڑا ہوا تھا، زیادہ دبایا نہیں گیا تھا، یا آدھا دبا تھا آدھا نہیں دبا تھا، اس کا عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ اس کو چڑیاں ویسے کھا جاتی ہے۔ کیا؟ چڑیا کھا جاتی ہیں، کہ تیز ہوائیں چلتی ہے تو چونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، تیز ہواؤں کے اندر وہ جو نکل جاتا ہے زمین سے، تو اس قسم کے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بیج بھی وہی اگتا ہے کہ جس کو دفن کر لیا جائے۔ تو ایسے ہی انسانوں میں بھی وہی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ جو اپنے آپ کو گوشہ گمنامی میں دفن کرتا ہے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہے، آج کسی صوفی سے ملاقات کر کے بولے ہم بھی صوفی ہو گئے ہیں، اور پھر سیلفیاں لگ رہی ہیں اور فیس بک پہ پوسٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور مختلف کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشہ گمنامی میں جانا ہی نہیں چاہتے، اور جس حالت میں اس حالت میں رہ گئی سمجھتے ہیں کہ ہم درخت بن جائیں، تو یہ کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ تو دفن
یہاں پہ مراد ہے چھپا دینا، پردے میں کر دینا. اور خمول گمنامی سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگوں کی نگاہوں سے آپ کا درجہ گر جائے، یعنی لوگوں کے نزدیک آپ کوئی چیز نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، اس کا نام خمول ہے. یہی گوشہ گمنامی ہے. اس کی ضد اگر آپ لوگوں کے نظر میں بڑے معزز مکرم ہیں، اسٹیجوں میں بلائے جاتے ہیں، تقریریں کرائے جاتے ہیں، گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں، آپ چلتے ہیں تو آپ کے آگے موٹر سائیکلوں کی لائنیں ہوتی ہیں، پیچھے موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں ہٹو بچوں ہٹو بچوں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمنامی کو پسند ہی نہیں کرتے، گمنامی میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور جانا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ کوئی مفید چیز بھی نہیں بن سکتے. تو اور کہا کہ اس کا نتیجہ پورا نہیں ہوتا سے نتاج الثمر، تو اس سے مراد تو اس کے پھل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر انسان کے حوالے سے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے مواہب، جو علوم، جو حکمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا، اپنی معرفت کے ذریعے اس کو حاصل نہیں ہوتی ہیں. وہ تو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب نفس کی موت ہو جائے اور روح کی حیات ہو جائے. یہ دونوں متضاد ہیں. جب تک نفس زندہ ہے تو روح مردہ ہے، اور جب نفس مرے تو روح زندہ ہوتی ہے. اور نفس کا مرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی خواہشات، اس کو روک دیا جائے. لوگوں سے گھلنا ملنا، پروگراموں میں جانا، ٹھیک ہے، جان پہچان ہونا، اور یہ ہونا وہ ہونا، بات چیت کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اس میں نفس کی حیات ہے. اور ان چیزوں کو روک دیا جائے تو نفس کی موت ہے. کیا یہ؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ اے مرید، تو اپنے نفس کو چھپا لے اور گوشہ گمنامی میں اپنے آپ کو دفن کر دے، یہاں تک کہ تو اس کا عادی ہو جائے، مانوس ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ گمنامی تیرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے. حالت کہتے ہیں منم کنج خمولی، اشعار ہے آپ کے فارسی کے، کہ میں تو گوشہ گمنامی کے کونے میں پڑا ہوا ہوں. چند کتابیں ہیں میرے پاس، وہ فارسی کا اشعار ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ربائی آپ کی. تو گوشہ گمنامی اس کے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے، اور ظہور، شہرت اس کے نزدیک کریلے سے زیادہ کڑوا ہو جائے. نہیں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو چنانچہ جب تو اپنے آپ کو گمنامی کی زمین میں دفن کر لے اور اس کے اندر پھر تیری رگیں گمنامی میں پھیل جائیں، تو اس کے بعد جو ہے تو اس کے پھل کو لے سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ تیرے لیے پورا پورا آئے گا. اور یہی اخلاص کا راز ہے، اور یہی اخص الخواص کا مقام ہے. اس کے برعکس اگر تو اپنے آپ کو گمنامی کی زمین میں دفن نہیں کرتا اور اپنے آپ کو تو شہرت کی زمین پہ ظاہر رکھتا ہے اور اسی میں گھومتا پھرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا درخت مر جائے گا، اس کا درخت ساکت ہو جائے گا. فرما رہے ہیں کہ عارفین جو ہے وہ جو اپنے پھل کو چنتے ہیں، پھل لیتے ہیں، وہ دراصل وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو
دفن کیا ہوتا ہے تو ان کو پھر علوم و معارف عطا کیے جاتے ہیں، علوم لدنی عطا کیے جاتے ہیں، اور دفن کرنے کے نتیجے میں ان کو حکمت کے خزانے ملتے ہیں، فہم کے خزانے ملتے ہیں۔ جبکہ تو اگر اپنے آپ کو دفن نہیں کرے گا تو تو سوال کرنے والا فقیر رہے گا یا حملہ آور چور رہے گا، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے گا اور کیا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جو شروع کی باتیں ہوتی ہیں اپنی طرف سے نہیں ہوتی، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے جو ہم نے بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حدیث مبارکہ رب اشعث اغبر ذی طمرین تنبو عنہ اعین الناس، کہ بعض بکھرے بالوں والے دو چادریں پہنے ہوئے جنہوں نے، یعنی غریب قسم کے لوگ ہوتا ہے، اس کا دنیا نہیں ہوتی، دو چادریں پہن کے اپنا گزارا کرتا ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے سلوا سکے، یعنی اپنے آپ کو مزدوری میں لگاتا نہیں، تجارت میں لگاتا ہی نہیں ہے، ہر وقت ذکر اذکار میں لگا رہتا، ٹائم ملتا نہیں ہے، دو چادریں پہن کے گزارا کر لیتا، اور نہ اپنی نفس کی فکر ہوتی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں، کون فقیر آ گیا ہے، مانگنے والا لگتا ہے کوئی، اس قسم کا لوگ اس کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ فی قسمہ، مگر وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حاکم کی روایت مستدرک میں، اس طرح طبرانی نے معجم اوسط میں یہ بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اقرع بن حابس کے ساتھ، یہ بنی تمیم کا سردار تھا، بڑا آدمی تھا، دنیا دار آدمی تھا، اور حضور کا اس کے پاس بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو دین کی تبلیغ کرنا۔ تو ایک آدمی گزرا فقراء مسلمین میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرع، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اقرع نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان فقراء میں سے ہے، اور اس کا حال ایسا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ منگنی کا پیغام بھیجے تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگ دیکھتے ہیں نا یہ کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا مالی حیثیت ہے، لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں منگنی کا پیغام بھیجے